خواتین و حضرات، ڈسکشن کے لیے آج کی کتاب ہے اے شارٹ ہسٹری آف سارسنز. رائٹر ہیں سید امیر علی. سید امیر علی کا شمار بر صغیر کے چند انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں میں ہوتا ہے، اور نوجوانی میں ہی انہوں نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا تھا کہ بڑے بڑے زعماء اور بڑے بڑے رائٹرز، ادیب، شاعر اور اس دور کے انٹلیکچوئلز ان سے متاثر تھے، اور اکثر بڑے بڑے رائٹرز نے اپنی تحریروں میں ان کا ذکر کر رکھا ہے. اس وقت کے وائس رائے لارڈ میو وہ بھی ان سے بہت متاثر تھے. انہی کی ریکمنڈیشن پر یہ ولایت اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے، اور وہاں جا کر بھی بہت بڑے اداروں سے انہوں نے لاء کی ڈگری حاصل کی. آپ کلکتہ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے، اور آپ کی آخری اپوائنٹمنٹ یہی تھی. اس کے بعد آپ انگلینڈ چلے گئے اور آخری عمر تک وہیں رہے. سن پیدائش ان کا 1849 ہے، جبکہ ان کی وفات 1928 میں ہوئی. سید امیر علی کا تعلق ریاست اودھ سے تھا، جو اس وقت یو پی کا حصہ بن چکی ہے. اے شارٹ ہسٹری آف سارسنز ہندوستان میں چھپنے والی پہلی کتاب ہے جو مسلم ہسٹری سے متعلق ہے اور انگریزی زبان میں. اس کتاب کے مختلف چیپٹرز ہیں. یہ ارلی ڈیز آف اسلام سے لے کر فال آف بغداد تک کا احاطہ کرتی ہے. اس کا اردو ترجمہ تاریخ اسلام کے نام سے ہو چکا ہے، جس کی 3 جلدیں موجود ہیں. انگلینڈ میں ازمنہ طالب علمی بہت دلچسپ تھا. لارڈ ڈفرن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. موصوف ان سے بہت متاثر ہوئے، اور ان کی ایک خوش شکل سالی ان کی محبت میں گرفتار ہوگی، کیونکہ بہت ہینسم آدمی تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے. چنانچہ انہوں نے وہیں شادی کی، اور وہ تا حیات ان کی اہلیہ رہیں. ان کی ایک اور تصنیف بہت شاندار کتاب سمجھی جاتی ہے، دا اسپرٹ آف اسلام، اور صحیح معنوں میں انتہائی کنسائز ہسٹری آف اسلام. اگر ٹیکسٹ بک کوئی ہو تو وہ یہی ہو سکتی ہے. اٹس اے گڈ بک، آئی آلویز ریکمینڈ اٹ. اور مجھے فخر ہے کہ گورنمنٹ کالج میں آتے ہی پہلی کتاب میں نے یہی خریدی تھی. پھر ایک کتاب ہے دا پرسنل لاء آف محمڈنز. یہ اس موضوع پر حرف آخر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ایک قانون دان کے پرسپیکٹو سے اس سے عمدہ انالیسز ہو ہی نہیں سکتا. ان کی ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے، ایچ ایج ہیز اٹس اون اسٹینڈرڈس، واٹ از سوٹیڈ فار ون ٹائم از ناٹ سوٹیڈ فار دی ادر. یعنی ہر زمانے کے اپنے معیار ہوتے ہیں. ایک چیز جو ایک زمانے کے لیے مناسب ہوتی ہے دوسرے زمانے کے لیے مناسب نہیں ہوتی. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو گزرے وقتوں میں جو بڑی اہم باتیں تھیں آج ہرگز اہم نہیں سمجھی جاتی. جو اچنبے کی بات ہوتی تھی آج بڑی اوپن کلیئر، اس میں کوئی ابہام، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کتاب کا پہلا باب عریبین پیننسولا کے جیوگرافیکل ماحول اور حالات سے متعلق ہے. وہاں کا کلچر، رہن سہن، لوگ، صحرا، بیابان، اور حتیٰ کہ اس دور کی ضرب الامثال، اس دور کی شاعری، اس دور کی کہاوتیں کوٹ کر رکھی ہیں، جن سے اس کتاب کی دلچسپی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. دوسرا چیپٹر قدیم عرب ہسٹری کو ٹچ کرتا ہے. ابرہہ کا حملہ، لوگ اسے عام الفیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی ہاتھی کا سال. جی، یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے. ابرہہ کا تعلق آپ جانتے ہیں یمن سے ہے. وہ ہاتھی لے کر آیا تھا، اور پھر ان ہاتھیوں کا حشر چشم فلک نے بہت برا دیکھا. بے شک. اسی واقعے سے متعلق قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ فیل. اس میں ولادت سے لے کر بعثت اور ہجرت تک کے واقعات کو قلم بند کیا گیا. تیسرا چیپٹر ریاست مدینہ کا قیام ہے. دا لائف آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مدینہ، اور وصال تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اور کمال اس کتاب کا یہ ہے کہ اس قدر طویل چیپٹر، جس کے اوپر کئی
वॉल्यूम्स लिखे जा सकते हैं, इतने कंसाइज तरीके से, इस कदर टू द पॉइंट। मैं समझता हूं कि इस तरह की किताब कलम बंद करने के लिए एक मौर्रिख ही नहीं, कानूनदान होना भी ज़रूरी है। चौथे चैप्टर में इस्लाम की फतूहात का तज़किरा है, जिसमें वो तमाम ममालिक जो इस्लामिक स्टेट के आगे हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिरते चले गए, जिसमें बड़ी मशहूर जंग कादसिया, ईरान, फॉल ऑफ इराक, फॉल ऑफ यमन, सीरिया, इन सब की बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपको महसूस होगा कि मशहूर फिल्म द मैसेज इस चैप्टर से माखूज है। अगले 8 चैप्टर्स बनु उमैया की तारीख है, उसमें गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फतूहात हैं, और आखिरी चैप्टर्स एबासाइड्स से मुतल्लिक हैं और फॉल ऑफ बगदाद से मुतल्लिक है। इसी में स्पेन के अंदर मुसलमानों की फतूहात, उनके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला किया गया। तो सर इस किताब में जंगों का तज़किरा ज़्यादा है? जंगो जदल तारीख का हिस्सा है, जहां जंग हुई उसने उसका तज़किरा किया और बड़ी डिटेल के साथ किया। इस्लाम की एक्सपेंशन एक बड़ा दिलचस्प चैप्टर है उसके बारे में, और जंगें वैसे ही बहुत दिलचस्प होती हैं। वो तुम्हारी फेवरेट जो है 300, हाँ, तौबा दी जंग यार, 300 बंदे ने हिलना नहीं देता। वो याद है वो क्या कहता है लियोनार्डस? हाँ जी, आई वुड रादर डाई ऑन माई फीट देन लिव ऑन माई नीज। लियोनार्डस हो। वैसे उन्हें बड़ी तबाही लाई हुई, दीवार बनाती उन्हें बंदे मार मार के, फिर वो आए ने रंगीला साहब वर्गे मुंह दे किन्ने ज्यादा ओ आगा साहब वर्गा एंड तो क्या कहने डॉक्टर साहब? क्या कहने? छपाई वाली दुकान ते वड्डा छापा है पिया हुंदा। थोड़ा सा ज्यादा ऊंची बोला करो। क्या कहने डॉक्टर साहब? क्या कहने? छपाई वाली दुकान ते वड्डा छापा है पिया हुंदा। ये कम आवाज में भी ठीक। अच्छा जनाब, आज की गुफ्तगू यहीं तक। कल इंशाल्लाह एक नई किताब डिस्कस करेंगे।